اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج اگین دوبارہ کئی ناغوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا سبق، اس سے پہلے ہم اسماء ستہ مکبرہ پڑھ چکے ہیں، اور اب آج کا سبق کون سا ہے؟ اس میں غیر منصرف پہلے سے مطالعہ کر کے آئے؟ آپ نے مطالعہ پہلے سے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو خیر سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں غیر منصرف جیسے احمدو، عمرو، اس کا رفع پیش سے، نصب اور جر زبر سے آتا ہے۔ تو پہلے تو ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ اسم کی یا کلمات کی حرکت کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ معرب اور مبنی، 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پھر معرب کی بھی ایک تقسیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ معرب کی ایک تقسیم کیا ہے کہ یا تو معرب منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا منصرف ہوگا یا غیر منصرف۔ منصرف کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل منصرف ہے۔ کیا ہے؟ وہ مکمل معرب ہے۔ وہ کیا ہے؟ مکمل معرب ہے۔ اور غیر منصرف کا مطلب یہ ہے کہ وہ معرب تو ہے لیکن اس کے اندر کچھ ایسا نقص ہے کہ وہ مکمل معرب نہیں ہے، یعنی وہ 2 حالتوں کو جیسی حالت ہونی چاہیے اسی طور پر قبول کر لیتا ہے، لیکن ایک حالت میں وہ کیا کرتا ہے؟ اس حالت کو قبول نہیں کر پاتا، اور وہ کیا ہے؟ جب حالت جری ہو تو اس میں اس پر زیر نہیں آ پاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے ہم کہتے ہیں غیر منصرف۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر منصرف کہتے ہیں۔ اب وہ کب کب ہوتا ہے اس کے لیے آگے سبق آئے گا، پورا 9 اسباب بیان کریں گے کہ یہ چیز ایک وقت میں اگر 2 پائی جائے یا کوئی ایک ایسی علامت ہو جو یعنی 2 کے قائم مقام ہو تو پھر ایسا ہو جاتا ہے، وہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ لیکن ابھی اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غیر منصرف کسے کہتے ہیں، کہ کلمات کی 2 تقسیم ہے حرکت کے لحاظ سے، معرب یا مبنی۔ پھر معرب کی 2 تقسیم ہے، وہ کیا ہے؟ منصرف یا غیر منصرف۔ منصرف یہ کہ تینوں حالتوں میں وہ اعراب قبول کر لیتا، اور غیر منصرف 2 ہی حالتوں میں قبول کر پاتا، ایک حالت میں کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور مبنی تو کسی حالت میں نہیں قبول کر پاتا، تو ٹھیک ہے، یہ فرق ہے۔ تو اس میں غیر منصرف کی جیسے مثال دی ہے احمد عمر، تو جب اس میں کون سا اسم ہو؟ غیر منصرف ہو، تو احمد کیا؟ احمد عمر، اس کا رفع کس سے ہوگا؟ پیش سے ہوگا، یعنی اگر یہ حالت رفعی میں ہے، فاعل بن رہے ہیں یا کانا کا اسم بن رہے ہیں یا انا کی خبر بن رہے ہیں یا اسی طرح ما مشابہ بلیسا کی خبر بن رہے ہیں، اسی طرح دیگر دوسری چیزیں، تو پھر وہ چونکہ حالت رفعی میں ہوتی ہیں یہ چیزیں، تو اگر اس جگہ پر اس میں غیر منصرف آتا ہے تو اسے ہم کس طرح ظاہر کریں گے؟ پیش سے ظاہر کریں گے، یعنی یہ اعراب بالحروف ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اعراب بالحرکت ہوگا نا، پیش دیں گے تو حرف ہوگا یا میں ہاں بولتے وقت یہ بھی تو دیکھنا ہے کیا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعراب بال کیا ہوگا؟ حرکت ہوگا۔ اس کا رفع پیش سے، نصب اور جر کس سے آتا ہے؟ زبر سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم نے پڑھا تھا کس جمع مؤنث سالم میں کہ اس کا نصب اور جر کس سے آتا ہے؟ زیر سے آتا ہے، اور اس میں غیر منصرف کا نصب اور جر کس سے آتا ہے؟ زبر سے آتا ہے، تو دونوں ایک دم اپوزٹ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اپوزٹ ہو گئے۔ مثال دی ہے جیسے جاءنی احمد، یہاں پر دیکھیے احمد کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے، حالت رفعی میں ہے، حالت رفعی میں ہے، تو اب چونکہ یہ اسم کون سا ہے؟ غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف جب ہو تو حالت رفعی میں اس پر کیا آتا ہے؟ پیش آتا ہے، پیش دیا۔ رأیت احمد اور مررت باحمد، احمد حالت کس میں ہے؟ حالت نسبی میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب حالت نسبی میں جب کوئی اس میں غیر منصرف ہو تو اسے کیا دیتے ہیں؟ زبر دیتے ہیں۔ یہاں تنوین کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف پر تنوین اور زیر نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ مررت باحمد، یہاں پر دیکھیے احمد کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، کس حالت میں ہے؟ حرف با کے بعد آ رہا ہے، یعنی حرف جر کے بعد آ رہا ہے، تو حالت جری میں ہوا۔ اب حالت جری میں اگر ہمیں یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ ہے، تو پھر ہمیں اس میں غیر منصرف کے ساتھ کیا کرنا ہوگا؟ اسے ہم کیا دیں گے؟ زبر دیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اگلی 7ویں 9 قسمیں تھی نا، تو یہ 7ویں قسم ہے اس میں منقوص۔ منقوص نقاصہ سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں منقوص یعنی وہ اسم جس کے آخر میں یا لازم ہو۔ کون سی یا ہو؟ یا لازم ہو، یعنی ایسی یا نہ ہو جو نسبتی یا ہو۔ یعنی ہم کہتے ہیں ہندیون، یہ یا کیا ہے؟ یہ یا لازم نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ نسبتی ہے۔ یا اسی طرح کوئی متکلم کی یا اضافت والی یا لے آئے تو وہ بھی یا کون سی ہے؟ لازم
نہیں ہے. یا لازم سے کیا مطلب ہے کہ وہ یا اس کلمے کا جز ہو، یعنی اس مادے کا حصہ ہو. ٹھیک ہے، کیا ہو اس مادے کا، یعنی مادہ ہم کہتے ہیں نا، مادہ کس چیز کو کہتے ہیں جو کلمے کی اصل ہوتا ہے، تو یعنی وہ مادے کا حصہ ہو. اور پھر یا لازم ہو اور اس کے ماقبل کیا ہو، مکسور ہو. کیا ہو، مکسور ہو. جیسے القاضی الداعی، کیا، القاضی الداعی. اب ناقص کی تعلیل آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی تو اس میں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے. صرف ہمارا ابھی موضوع بحث نہیں ہے ورنہ آپ کو سمجھاتے. اس کا رفع ضمہ تقدیری سے. اس کا رفع کس سے، ضمہ، یعنی کیا ہو، یا لازم ہو آخر میں اور ماقبل کیا ہو، زیر ہو. تو پھر اگر وہ حالت رفعی میں ہے تو ضمہ کیسا ہوگا، تقدیری ہوگا. تقدیری کا کیا مطلب ہے، پوشیدہ ہوتا ہے. یعنی تقدیری کا مطلب پوشیدہ ہوگا، لفظوں میں وہ نہیں دکھائی دے گا. لیکن ہم کیا کہیں گے کہ اس کا اعراب کس کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، ضمہ تقدیری سے. جر ہو تو کس سے دیا جائے گا، کسرہ تقدیری سے. یعنی یہ بھی کسرہ دیا جائے گا لیکن وہ کسرہ لفظوں میں دکھے گا نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے قاضی، کیوں، کیونکہ کسرہ کون سا ہمیں دینا ہے، تقدیری دینا ہے، وہ دکھنا نہیں چاہیے. جیسے ہم نے کہا رأیت الی القاضی، تو اب ہم کہیں کہ اس سے پہلے حرف جر آیا ہے، ہمیں کسرہ دینا ہے، ہم قاضی پڑھیں، یعنی بتانے کے لیے کہ اس سے پہلے، تو یہ صحیح نہیں ہوگا. کیوں، کیونکہ اس میں منقوص اگر حالت جری میں ہے تو اس کا اعراب کیا ہوگا، تقدیری ہوگا. کیا ہوگا، کسرہ تقدیری ہوگا. اور ہاں اگر نصب ہو، کیا ہو، نصب ہو، تو پھر فتحہ کون سا ہوگا، تقدیری نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، لفظی ہوگا، ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے، کیا ہوگا، لفظی ہوگا، ظاہر ہوگا، ہمیں لفظوں میں باقاعدہ دکھے گا. جیسے جاءنی القاضی، القاضی یہاں پر جاء کا فاعل بن رہا ہے، حالت رفعی میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں ضمہ نہیں دکھ رہا ہے. کیوں نہیں ضمہ دکھ رہا ہے، کیونکہ یہ ضمہ کون سا ہے، ضمہ تقدیری ہے. رأیت القاضیہ، اب دیکھیں یہ مفعول بن رہا ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، حالت نسبی میں ہوتا ہے. تو بتایا گیا کہ جب اس میں منقوص ہو، اس میں منقوص کسے کہتے ہیں، یا لازم، اور اس سے ماقبل کیا ہو، مکسور ہو، تو ایسے کو ہم حالت نسبی میں کیا دیتے ہیں، فتح لفظی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا دیتے ہیں، فتح لفظی دیتے ہیں. جیسے ہم کہیں جاء رامی، کیا کہیں، جاء رامی، تو اب رامی میں بھی یا لازم ہے، ماقبل کیا ہے، مکسور ہے. تو یہاں پر چونکہ یہ فاعل بن رہا ہے تو یہاں پر کیا اعراب آئے گا، ضمہ تقدیری آئے گا. لیکن ہم اگر یہی کہہ دیں کہ دعوت الرامی، تو اب یہاں پر کیا ہوگا، ہاں الرامیہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا، الرامیہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، اور جب اس میں منقوص حالت نسبی میں ہو تو اس کا اعراب کیا آتا ہے، فتح لفظی کے ذریعے آتا ہے. کس کے ذریعے آتا ہے، فتح لفظی کے ذریعے. مررت بالقاضی، اب یہاں پہ بھی دیکھیے حالت جری میں ہے تو بتایا کہ جب اس میں منقوص حالت جری میں ہو تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے، کسرہ تقدیری، یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے بتا رہے ہیں تقدیری کے معنی یہ ہیں کہ اعراب کی علامت کس میں نہ ظاہر ہو، لفظوں میں نہ ظاہر ہو. یعنی وہ ہے اعراب لیکن وہ آپ کو دکھ نہیں رہا. تقدیری کے معنی یہ ہیں کہ اعراب کی علامت لفظوں میں ظاہر نہ ہو. اس میں مقصور، اس میں یہ تھا کیا تھا، منقوص تھا، اور یہ کیا ہے، مقصور ہے. دونوں نام بعض دفعہ اشتباہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ یاد رکھیے، مقصور الف مقصورہ، منقوص یعنی جس کے اندر عیب ہو. اور عیب کیسے ہوتا ہے، حرف علت آ گیا ہے آخر میں، یا واو. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے، اس میں منقوص ہو گیا. تو دونوں میں آپ لوگ کو اشتباہ نہیں ہوا. مقصور الف مقصورہ والا یعنی جس کے آخر میں کھڑی یا ہو، ٹھیک ہے وہ. اور اس میں منقوص وہ جس کے آخر میں یا ہو، اس سے ماقبل کیا ہے، کسرہ ہو، یعنی نقص، عیب ہے اس میں. اس میں مقصور یعنی وہ اسم جس کے آخر میں کیا ہو، الف مقصورہ ہو. جیسے موسیٰ عیسیٰ، آپ نے بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ موسیٰ آ گیا، جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی ہے، تو یہ کیا ہے، معرب ہے یا مبنی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں، مبنی سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے مبنی نہیں ہے. مبنی کیوں، کیونکہ اس کا اعراب گرچہ لفظوں میں نہیں دکھ رہا ہے، اس کا اعراب گرچہ لفظوں میں نہیں دکھ رہا ہے لیکن یہ ایک حالت میں برقرار نہیں ہے. یعنی اس پر جو حرکت آ رہی ہے وہ کون سی ہے، تقدیری ہے. کیا ہے، تقدیری ہے. اس میں مقصور یعنی وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے موسیٰ و عیسیٰ، اور وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو. تو یہ دو چیزیں بتائیں، ایک تو اس میں مقصور، اور ایک جو اسما یا متکلم کی طرف کیا ہوں، مضاف ہوں. تو جیسے یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ کسی بھی حالت میں ہو تو ان کا اعراب کیا ہوگا، تقدیری ہوگا. کیا ہوگا، یعنی اس پر اعراب آ رہا ہے، وہ کلمہ معرب ہے لیکن اس کا جو اعراب ہوگا وہ لفظوں میں ظاہر نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، تقدیری ہوگا. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. ہاں، یہ جب معرب ہے تو منصرف ہے،
جب معرب ہے غیر منصرف کے لیے تو شرائط ہوتی ہے نا، یہ شرط پائی جائے گی تو تب غیر منصرف بنے گا. جیسے احمدو کہہ رہے ہیں تو اس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں وصف ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس میں تفضیل کے صیغے پر ہے، تو پھر اس کے بعد کیا بولتے ہیں اس میں دو سبب جب پائے گئے تو وہ غیر منصرف بنا. باقی جو چیزیں ہیں، اب موسیٰ میں دو سبب کون سے آپ لے کر آئیں گے؟ نہیں ہے. الف مقصورہ ہے تو 3 حرف زائد ہیں. ہاں، موسیٰ عیسیٰ، اور وہ اسم جو ہے متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے غلامی کتابی، تو یہ ان کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ تقدیرن ہوتا ہے، یعنی لفظوں میں نہیں ہوتا. اس کے برخلاف ہم لوگوں نے اس میں منقوص میں پڑھا کہ اس میں دو حالتوں میں تو اعراب تقدیری ہوتا ہے اور ایک حالت میں کیا ہوتا ہے؟ لفظی ہوتا ہے، جیسے نسبی میں رأیت القاضیہ. ٹھیک ہے، یہ سمجھ گئے اس میں مقصور. مثالیں دی ہے جاءنی موسیٰ، موسیٰ یہاں حالت رفعی میں، تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ اسے ضمہ تقدیری دیا گیا. کیا دیا گیا؟ ضمہ تقدیری. رأیت موسیٰ یہاں فتح تقدیری. مررت بموسیٰ فتح تقدیری. اسی طرح ہاں کسرہ تقدیری. ٹھیک ہے. مضاف بیائے متکلم یعنی ایسا اسم ہو جس کی اضافت کس کی طرف کی گئی ہو؟ یا متکلم. تو اس کی بھی تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ تقدیری اعراب ہوتا ہے. جیسے جاءنی غلامی، اب یہاں ہم کہیں گے کہ یہاں تو کچھ دکھ نہیں رہا، آپ کیسے تعین کریں گے کہ یہاں پر فتحہ دیا گیا ہے یا نصب دیا گیا ہے؟ تو ہم حالت دیکھیں گے. حالت کیا ہے؟ فاعل بن رہا ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ اس پہ ضمہ تقدیری دیا گیا ہے. رأیت غلامی، اس میں بھی کیا کہیں گے؟ فتح تقدیری ہے. مررت بغلامی، اس میں کسرہ تقدیری. ٹھیک ہے. اب آخری نوعیت جو ہے، نویں قسم، ہم لوگوں نے جمع مذکر سالم پڑھ لیا ہے. کیا پڑھ لیا؟ کہ جب جمع مذکر سالم ہو، سالم بھی آپ سمجھتے ہیں جس میں واحد کا وزن برقرار ہو، مذکر کیوں کہتے ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کا اعراب تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ جب حالت رفعی میں ہو تو واو ما قبل مضموم، واو ما قبل مضموم سے حالت رفعی میں دیں گے. جیسے ہم کہیں گے جاءنی مسلمون. ٹھیک ہے. اور حالت نصبی و جری میں ہو تو یا ما قبل مکسور. ٹھیک ہے، یا ما قبل مکسور. تو یہ جیسے رأیت مسلمین مررت بمسلمین. لیکن اگر وہی جمع مذکر سالم ہے، وہی جمع مذکر سالم ہے، اور اس کی اضافت کس کی طرف ہو جاتی ہے؟ یا متکلم کی طرف ہو جاتی ہے. کس کی طرف ہو جاتی ہے؟ یا متکلم کی طرف ہو جاتی ہے. تو اس کا ایک الگ اعراب ہوتا ہے. وہ الگ اعراب کیا ہے؟ جیسے مسلمیہ، اس کا رفع تقدیرن واو سے، اس کا رفع تقدیرن واو سے. تقدیرن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر ہم نے اضافت کی، مثلا ہم کہہ رہے ہیں جاءنی مسلمون. کیا کہہ رہے ہیں؟ جاءنی مسلمون. اب ہمیں اسی کو کہنا ہے کہ میرے مسلمان میرے پاس ہے. کیا کہنا ہے؟ میرے مسلمان میرے پاس ہے. تو اب مسلمون کو ہمیں کس کی طرف اضافت کرنی ہوگی؟ یا متکلم کی طرف. تو جب اضافت کریں گے تو جو یہ نون ہے، نون عربی جسے ہم کہتے ہیں، یہ کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ مسلمو یا. کیا ہو جائے گا؟ مسلمو یا. کیونکہ مسلمونہ تھا، نون کو گرایا، نون کی جگہ پر یا لگایا، تو کیا ہو گیا؟ مسلمو یا ہو گیا. اب آپ صرف کا قاعدہ ہے کہ جب واو اور یا، جب واو اور یا ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ان میں پہلا ساکن ہو تو واو کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ یا سے بدل دیتے ہیں. کس سے بدل دیتے ہیں؟ یا سے. واو اور یا ایک جگہ جمع ہو اور ان میں پہلا کیا ہو؟ ساکن ہو، تو واو کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ یا سے بدل دیتے ہیں. تو یہاں پر واو یا جمع ہوئے ہیں، اور واو کیا ہے؟ مسلمو یا. ساکن ہے کہ نہیں ہے؟ ساکن ہے. تو اب یہ اس واو کو کس سے بدل دیں گے؟ یا سے بدل دیں گے. تو اب یا ہو گئے، ایک مخرج کا کے دو حرف ہو گئے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے. کیا کریں گے؟ جب ایک مخرج کا دو حرف جمع ہو جائیں تو اس کا کیا کرتے ہیں؟ ادغام کر دیتے ہیں. تو مسلمیہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مسلمیہ. مسلمونہ تھا، نون گرایا، یا لے کر آیا، مسلمویا ہوا. پھر قاعدہ بتایا کہ واو یا ایک جگہ جمع ہو اور ان میں پہلا ساکن ہو تو اسے یا سے بدل دیتے ہیں. یا ہوئے، اسے ادغام کر دیا، مسلمیہ ہو گیا. اب یا کی نسبت سے، یعنی یا کیا چاہتا ہے؟ کسرہ چاہتا ہے. تو جو میم پر زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، سوری، میم پر کیا ہے؟ پیش ہے، اسے ہم کیا کریں گے؟ یا کی وجہ سے کسرے میں بدل دیں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمیہ ہو جائے گا. تو اب ہونا تو مسلمیہ ہونا چاہیے، مسلمویہ ہونا چاہیے تھا نا. یعنی اگر ہم پہلے والا قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ جمع مذکر سالم جب حالت رفعی میں ہوتا ہے تو اسے واو ما قبل مضموم سے دیتے ہیں. لیکن جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے تو اس میں حالت رفعی میں ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر واو تقدیری کے ساتھ دیا گیا ہے. آپ کیا دیا گیا؟ واو تقدیری کے ساتھ. اسے گر تعلیر ہو گئی ہے، اب وہ کیا دکھ رہا ہے؟ مسلمیہ دکھ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ حالت فاعل میں، حالت رفعی میں آ رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کا اعراب کیا ہے؟ واو تقدیری ہے. کیا ہے؟ واو تقدیری. سمجھ گیا نا؟ جیسے ہم کہیں دوسری مثال،
عالمونا کیا ہے؟ عالمونا جاننے والے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو مضاف کریں گے، نون کو گرا دیں گے، عالمو یا ہوا، واو یا اخیر میں جمع ہوئے، ان میں سے ایک ساکن ہے، جب ساکن ہے تو واو کو کس سے بدل دیں گے؟ یا سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یا سے بدل دیا تو دو یا جمع ہو گئی ایک ہی مخرج کی، تو اب اس کو کیا کر دیں گے؟ مدغم کر دیں گے، اور میم پر کیا ہے؟ پیش ہے، عالمیہ ہو گیا۔ عالمیہ جب ہوا تو یا کیا چاہتی ہے؟ زیر چاہتی ہے، میم کا ضمہ ہٹا کے ہم اس کے کیا دے دیں گے؟ کسرہ دے دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ جا عالمیہ، کیا ہو جائے گا؟ جا عالمیہ۔ اور یہاں جب پوچھیں گے کہ اس پہ کون سا اعراب دیا گیا، تو ہم کہیں گے چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، ایسا جمع مذکر سالم جس کی اضافت کس کی طرف کی گئی ہے؟ یا متکلم کی طرف کی گئی ہے، اور یہ حالتیں کس میں ہے؟ حالت رفعی میں ہے۔ تو ایسے جمع مذکر سالم کو حالت رفعی میں کیا کہا جاتا ہے کہ اس کو کون سا اعراب دیا گیا؟ واو تقدیری، یعنی اعراب بالحرکت نہیں ہے بلکہ اعراب بالحرف ہے، لیکن وہ اعراب بالحرف لفظی ہے یا تقدیری؟ تقدیری ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے پڑھا اعراب بالحرکت وہ تقدیری تھے، اور اب یہ اعراب بالحرف تقدیری ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ کوئی کنفیوژن؟ اور پھر اور نصب اور جر لفظن یہاں سے آتا ہے، نصب اور جر لفظن یہاں سے آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگوں نے اوپر ہی پڑھا تھا کہ یا ما قبل مکسور ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جمع مذکر سالم میں حالت نصبی ہو، اور اس میں تعلیل کے بعد بھی کیا ہوگا؟ یا ما قبل مکسور ہے تو ان جو فتحہ یعنی حالت فتح، حالت رفعی، ارے حالت نصبی اور حالت جری میں کیا ہوں گے؟ دونوں کا اعراب ہم کیا کہیں گے؟ یا تقدیری یا لفظی، یا لفظی سے ہے، ٹھیک ہے، اور پیچھے میں واو تقدیری سے ہے، اور یہ یہاں کیا ہے؟ یا لفظی سے، ٹھیک ہے۔ رأیت مسلمیہ، یہاں پر بھی یہی تھا، مسلمینہ تھا، کیا تھا؟ مسلمینہ تھا، کیا تھا؟ کیونکہ حالت نصبی میں تھے مسلمینہ، تو اب مسلمینہ کو مضاف کیا گیا یا کی طرف، نون گر گیا، مسلمیہ ہو گیا، اب دو یا جمع ہو گئی تو دونوں کو مدغم کر دیا، مسلمیہ ہو گیا، تو وہ اسی حالت میں برقرار ہے، لیکن وہاں جو حالت رفعی میں تھا وہاں پہ واو کو ہٹا کے یا سے بدل دیا گیا تھا، اس لیے وہاں پر کیا گیا کہ واو کیا ہے؟ تقدیری ہے، اور یہاں پر وہی چیز برقرار ہے، لہذا یہاں کیا کہا جائے گا؟ یہ لفظی ہے، کیا ہے؟ لفظی۔ ہاں، رأیت مسلمیہ مررت بمسلمیہ، یہاں پر دونوں میں حالت نصبی اور جری میں یا کون سے ہے؟ لفظی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر جمع مذکر سالم ہو، اس کی اضافت یا کی طرف کی گئی ہو، ٹھیک ہے، تو حالت رفعی میں اس کا اعراب بالحروف ہوگا، لیکن حالت رفعی میں وہ واو تقدیری ہوگا، لفظی نہیں ہوگا، اور حالت نصبی و جری میں یا لفظی کے ذریعے سے اسے دکھایا جائے گا، جیسا ہم لوگوں نے پڑھا تھا ابھی اس میں منقوص میں، کس میں پڑھا تھا؟ اس میں منقوص میں، کہ اس میں حالت رفعی اور حالت جری میں اعراب بالحرکت ہے، کیا ہے؟ اعراب بالحرکت ہے، لیکن کیا ہے؟ تقدیری ہے، اور حالت نصبی میں اعراب بالحرکت ہے لیکن کیا ہے؟ لفظی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، بس اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کو یہ ساری چیزیں یاد نہیں رہیں گی، جتنا زیادہ مشق کریں گے انشاءاللہ اسی قدر یہ چیزیں ذہن میں پختہ اور پیوست ہوتی جائیں گی۔ آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ کل سے منصرف و غیر منصرف کا بیان ہم لوگ پڑھیں گے، آپ لوگ پہلے سے مطالعہ کر کے آئیں تو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔